بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. آج کی اس کلاس میں صفحہ نمبر 18 اشارہ اے اور بی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 121 122 اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے. مضمون جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں یہاں تک صفحہ نمبر 17 تک، اور 18 سے پھر شروع ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. تو آج جب ہم دونوں لیسن ختم کریں گے تو الحمدللہ QC5 ہمارا آدھا ہو چکا ہوگا، کیونکہ 2 صفحے ہم کر چکے ہیں. آج آدھا صفحہ ہو جائے گا تو 2.5 صفحے ہو جائیں گے. کل کتنے صفحے اس کورس میں کرنے ہیں ہم؟ 5. تو آپ دیکھیں اتنی تیزی کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے کہ آپ نے ابھی شروع کیا تھا لگتا ہے، اور آج الحمدللہ آدھا کورس ہو چکا ہوگا. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو 18واں صفحہ ہے اس کے جو 4 اشارے ہیں. سب سے پہلا، راضی نہ ہو یہود و نصارہ. بولیں. دوسرا اشارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں. تیسرا اشارہ، چوتھا اشارہ. تو یہاں سے بھی ہم دیکھ لیں تو مضمون کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کا ذکر کرنے کے بعد پہلے ان کی بدعمالیاں اور بدعقیدگیاں وغیرہ ساری چیزیں بتانے کے بعد پھر یہی بتایا کہ یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. پھر ایک دفعہ پھر ان کو آخری دفعہ نعمتیں یاد کرا کے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کیا ہے، جو اگلے لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو ان اشاروں کو اگر ہم شارٹ میں دیکھیں تو راضی، بنی اسرائیل، ابراہیم، بیت اللہ. پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے غلط کاموں کا تفصیل سے ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کی بہت کوشش کی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کی کوششوں سے اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں. اور یہ والی بات جو ہے یہ آج بھی اسی طرح ہے، بالکل جیسے اس وقت تھی. کہ آپ ویسٹ کو دیکھ لیں، جب تک کہ جس کو وہ اپنا کلچر کہتے ہیں اگر وہ اس کو آپ اڈاپٹ نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. اور جس کو وہ کلچر کہتے ہیں اصل میں وہ ان کا دین ہے. اسباب جو ان 2 آیات سے ہمیں مل سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں. سچی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے. ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنا چاہیے. اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، یا لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے. نئے الفاظ دیکھ لیں. صرف 2 نئے الفاظ اس میں آ رہے ہیں، اور میرا تو خیال ہے ایک ہی ہے. ہاں، دوسرا جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں. تو ایک ہی نیا لفظ آئے گا ان دونوں آیات میں الحمدللہ. تو آئیے پہلے ہم آیت نمبر 120 کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد لفظی ترجمہ. قل إن هدى الله هو الهدى فإن اتبعت بعد الذي جاء من العلم من الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ دیکھ لیں پہلے. جو الفاظ آپ کو آتے ہیں ترجمہ کریں. وا، لن،
तरदा, तरदा का इशारा भी कर लें साथ साथ तो आगे चले जाएंगे। तरदा, अभी तक एक इशारा जो मैं देखना चाह रहा हूँ नहीं आ रहा है, लेडीज से नहीं। पहले बताइए अंता है कि हिया है? तो हिया तो लेफ्ट से होगा ना, फिर राइट से कैसे कर रहे हैं जी? अब ये वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि तरदा का इशारा सामने है कि इधर है? हमें सियाक को सबाक से ही पता चलेगा ना कि यहाँ पे क्या खिताब हो रहा है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है तो क्या आप राजी होंगे कहा जा रहा है या वो राजी होंगे कहा जा रहा है, ठीक है ना? तो वो फिर यहाँ पे मुन्नस का सीगा क्यों इस्तेमाल हुआ है, पिछले लेसन में हमने बात कर ली थी कि यहूद और नसारा दोनों जमा है इसलिए, ठीक है ना? और अगर यहाँ पे देखे अंता तरदा होता तो यहाँ पे हम तर्जुमा करते और हरगिज नहीं आप राजी होंगे, फिर अन का अजीब सी बात हो जाती, कोई मीनिंग ही नहीं बनती कि आप राजी होंगे आपसे, नहीं हो सकता ना ये। तो इसलिए सियाको सबाक से हम ये कहते हैं कि जैसे ही आप अन का आ जाएंगे ना, तो का तो जमीर पहले ही सामने की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये किया तरदा है। ये प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी आप लोग करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अन का अन से और का अल यहूद आपको आता है वाह, ला अन नसारा हत्ता पढ़ चुके हम, तत्तबिया, इसका भी इशारा कर लें। फेल कौन सा है? इत्तबा, यत्तबिउ, यत्तबिउ से तत्तबिउ, यहाँ पे जबर क्यों आ रही है? तो हाँ, हत्ता क्या करता है भाई? हत्ता तो कुछ नहीं करता है ना, है? अन हमने पढ़ा था ये कि जो यहाँ पर भी जैसे देखें लन आ रहा है QC4 के सेकंड हाफ में, जब हमने नहाव शुरू की थी तो हमने पढ़े थे हुरूफ दो तरह के, एक जाज़िमतुल मुज़ारे पढ़ा था और एक नासिबतुल मुज़ारे पढ़ा था। तो जाज़िमतुल मुज़ारे कौन कौन से हुरूफ थे? लम्मा, और चार तो आने चाहिए, बाकी भले ना है, चार तो आने चाहिए ना। लम, लम्मा, नहीं, इन तो है ही नहीं उसमें, है जी? पीछे से मुझे आवाज आ रही है, लम, लम्मा, नहीं। इसका मतलब है रिवाइज करने की आप सब लोगों को जरूरत है। ये चार देखें, इसको मत भूलें कभी भी। लम, लम्मा, लामुल अम्र, फल याबुदू वाली मिसाल से याद रख लें, फल और वल जो था ना, ठीक है? और फिर ला, ला नाहिया हम उसको कहते हैं, लाए नहीं, आप उर्दू फारसी में कह लें उसको, अरबी में ला उन नाहिया होता है। ये तो QC1 से पढ़ते आ रहे हैं हम। ला तफल क्या है? ला तफलू, ये वही ला है ना। तो ये चार नहीं भूलना चाहिए, इसको पक्का करें प्लीज आप लोग, ठीक है? उसके बाद हमने दूसरी कैटेगरी पढ़ी हुरूफ नासिबतुल मुजारे, जो फेल मुजारे को हालत नसब में ले जाते हैं। वो कौन कौन से पढ़े थे हमने? वो कई है, मगर हमने कहा था वो भी कम से कम 4-5 तो आने चाहिए। क्या इन कैसे हो गया? इन कैसे आ जाएगा इसमें? ये क्या इन के बाद कभी कोई आपने फेल मुजारे हालत नसब में देखा है इन के बाद? नहीं नहीं, आप कुछ 2-3 चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बहरहाल इन नहीं है इसमें। चलें आगे। हाँ, देखें, जब हमने हरूफ पढ़े थे ना, तो हमने सबसे पहले कहा था अन, ठीक है?
تاکید والا بھی اس کے اندر نہیں آ رہا ہے. ان سب سے پہلا تھا, اس کے بعد تھا لن. ٹھیک ہے, باقی وہ کئے اذن وغیرہ جو تھے وہ میں نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے, آپ بعد میں پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. مگر ان اور لن جو ہے نا یہ تو بہت پکا ہونا چاہیے, بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اذن کئی وغیرہ ان کو بھلے ابھی آپ نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر ان اور لن جو ہے یہ بہت پکا ہونا چاہیے یہ. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں, پہلے ان کی کنفیوژن کلیئر کر دوں. جن جن لوگوں نے ان کہا تھا پہلے یا تو حروف جازمہ میں یا ناصبہ میں, جن جن لوگوں نے ان کہا تھا ان نہ جازمہ میں ہے نہ ناصبہ میں. ان کیا ہے, میں نے اس دن ہی بتایا تھا کہ کچھ الفاظ ہیں شرط والے, اسی لیے ان کو ادوات کہتے ہیں, کیونکہ اس میں کچھ حروف ہیں کچھ اسم ہیں. تو اس لیے حروف شرط اور اسماء الشرط بجائے الگ الگ کرنے کے اکٹھے کہہ دیتے ہیں ہم کہ ٹولز ہیں شرط والے, جس میں من بھی تھا ما بھی تھا. اب من اور ما جو ہے یہ تو اسم ہے نا, یہ حرف تو نہیں ہے. تو ان جو ہے وہ حرف ہے, مگر حرف کون سا والا ہے, شرط والا. تو شرط کے جو ٹولز ہیں ان کو آپ جازمۃ المضارع میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ بات کلیئر ہوئی ہے؟ ان وغیرہ جو ہیں من ما وغیرہ یہ شرط والے ٹول ہے, ان کا اپنا ایک کام ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا کام کریں گے, ان کے بعد ایک فعل الشرط آ رہا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کو مجزوم کریں گے. اگر وہ فعل مضارع ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا جزم کے ساتھ, اگر وہ فعل مضارع نہیں ہے پھر جب میں نے پوچھا ہے کہ آپ نے وہ حروف بتانے ہیں جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو, ٹھیک ہے, اس میں ان نہیں آئے گا. ان شرط والے الفاظ میں آ رہا ہے, ما اور من جس طرح ہے اور بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کام کرتے ہیں, اگر فعل وہاں پہ مضارع آ رہا ہے شرط میں اور جواب شرط میں اس کو تو مجزوم کر دیں گے, مگر اگر فعل ماضی آ رہا ہے پھر فعل امر آ رہا ہے پھر نہیں چھیڑیں گے تو نہیں. مگر میں نے ایک اور بات بتائی تھی کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ فعل و شرط ہے اور جملے میں اپنی پوزیشن کے لحاظ سے اس کی حالت کیا ہے, محلن مجزوم. محل جگہ کو کہتے ہیں, تو محلن اپنی جگہ کے اعتبار سے مجزوم ہے یہ. تو ان کو کنفیوز مت کریں ان حروف کے ساتھ پلیز, ان کو الگ الگ یاد کریں. حروف جازمۃ المضارع الگ یاد کریں, حروف ناصبۃ المضارع الگ یاد کریں. جتنے آپ کے کورس میں ہیں اتنے تو یاد کریں نا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ادوات الشرط جتنی آپ نے پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے, ان کو یاد کر لیں. اب کیونکہ یہ سارا اپلیکیشن ہے, بتا رہا ہوں 5 آپ کا آدھا ہو جائے گا آج ماشاءاللہ سے, تو اس کے بعد آپ نے 6 میں آنا ہے. تو یہ اپلیکیشن جو ہے نا بہت ضروری ہے, اور وہ اپلیکیشن جب ہی ہوگی جب کم سے کم یہ بیسک چیزیں جو ہے نا جو آیت کو سمجھنے میں آپ کو ضروری ہوگی. اب یہاں پر تو اتفاق سے لن کے بعد تردا اس فارم میں آ رہا ہے کہ اس میں جزم نظر ہی نہیں آ رہی ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, یہ سوری نصب نظر نہیں آ رہی ہے. مگر یہاں پر تو آپ کو تتبیہ میں حالت نصب نظر آ رہی ہے نا. تو یہ چیز کیسے سمجھیں گے ہم جب تک کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. اب یہاں پر تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لن کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ لن جو ہے وہ جزم دینے والا ہے یا نصب دینے والا ہے, کس کیٹیگری میں لن, کیونکہ یہاں تو نظر نہیں آ رہا نا. پھر اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ فعل مضارع اس کی اعرابی حالت پوچھ لوں اگر میں بھی آپ سے, تو آپ کیا کہیں گے, مجزوم کہیں گے کہ منصوب کہیں گے؟ منصوب کہیں گے نا. کیوں کہیں گے, اس لیے کہ جب ہی کہہ سکتے ہیں منصوب جب آپ کو لن کا عمل پتا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے فعل مضارع کو. ٹھیک ہے, یہ ہر کلاس میں ہم اس لیے اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, بار بار ریپیٹ کریں گے تاکہ یہ اپلیکیشن سے آپ کو پکا ہو جائے, اس کو اپلائی کرنا سیکھیں گے تو پکا ہو جائے گا یہ آپ کو. ٹھیک ہے, ایسے رٹا لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اپلائی کرنا ہے ہم نے. ٹھیک, ادوات الشرط, الف حمزہ لکھیں, دال کے اوپر زبر لگائیں, واو الف زبر وا, اور تا
ٹھیک ہے نا, تنبیہ والی ادوات ہے نا, جمع ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور چیز نوٹ کرنے والی ہے, حتیٰ کیا کرتا ہے؟ کس کو مجزوم کرتے ہیں؟ ہاں, تو میں ہی کہہ رہا ہوں نا, حتیٰ خود کچھ نہیں کرتا, اس کے آگے کیا چیز چھپی ہوتی ہے؟ کوئی ان کہہ رہا ہے, کوئی ان کہہ رہا ہے, تو پہلے تو یہ ذرا ڈیسائیڈ کر لیں گے کیا ہوتا ہے. اچھا, میجورٹی جو ہے ان کہہ رہی ہے, تو اب آپ ٹھیک کر لیں اس کو. ٹھیک ہے, ان اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے, اور ان کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. تو اب بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں پہ تتبع کی اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے. ٹھیک ہے, اور کیوں منصوب ہے؟ اس لیے کہ حتیٰ کے آگے ان چھپا ہوا ہے, جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ان مضمرہ, چھپا ہوا مضمر. ٹھیک ہے نا. چلیں, تتبع ہوگی آپ پیروی, یہاں تک کہ آپ پیروی کریں کس کی؟ ملتا ہم. اچھا, ملتا ہم, اس میں ملت کا جو لفظ ہے, اس کی اعرابی حالت پہچان سکتے ہیں؟ نصب منصوب ہے. کیوں کیوں منصوب ہے؟ نہیں نہیں, جملے میں یہاں سے تتبع ملتہم سے دیکھیں نا, مفعول ہے نا, تو مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے. قل ان ہدی اللہ هو الہدی. اب میرا خیال ہے اس کی بھی ترکیب یہیں پر دیکھ لیں, پھر آگے چلتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ترجمہ کرتے جائیں, پھر آپ بعد میں آئیں گے. پہلے ہی دیکھ لیں نا. انا کن حروف میں سے؟ انا, یہ تو QC5 میں پڑھا ہے بھائی. حروف حروف سب لوگ بولیں 2-3 دفعہ. ہاں, حروف مشبہ بالفعل جو مشابہت رکھتے ہیں فعل کے ساتھ, یہ وہ حروف ہیں. اور ان کا کیا نام پڑھا ہم نے اس کورس کے اندر؟ انا اور اس کی بہنیں. یہ بھی اب ایک گروپ پورا ہے, اس کو پکا کر لیں پلیز. کانا و اخواتھا بھی پڑھا ہم نے, اور انا و اخواتھا بھی پڑھا. اس کی پھر ریویژن ہو جائے گی. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ انا اور اس کی بہنیں. کیا یہ حروف کیا کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں؟ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور خبر جو ہے اس کی مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح. ہاں, تو اب یہاں پر دیکھیں, ہد اللہ, یہ ایک جوڑی بنی ہوئی ہے. اگر میں اس کو اللہ ہٹا دوں تو ہدن آ جائے گا. اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے. تو یہ ہدا جو ہے یہاں پہ, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم و انا. تو خبر نظر آ رہی ہے اس کی آپ کو؟ خبر کدھر ہے؟ اچھا, ٹھہر جائیں. ہوا کیسے خبر ہو جائے گی؟ والہدا ہے نا. ابھی اصل میں ہم کہہ رہے ہیں انا ہدی اللہ هو الہدا. اب دیکھیں ہوا کیوں نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا تھا کہ انا کس پہ آتا ہے؟ جملہ اسمیہ کے اوپر آئے گا. تو ابھی انا کو تھوڑی دیر کے بھول جاؤں تو جملہ اسمیہ اپنی جگہ پہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں, میں پہچان سکتا ہوں. جملہ اسمیہ میں 2 اجزاء کون سے ہوتے ہیں؟ سب لوگ بولیں گے, سب لوگ بولیں گے. ہاں, کیونکہ زبان پہ جب چڑھتا ہے جب بار بار بولتے ہیں ہم, یہی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا مجھے انا کو ہٹانے کے بعد مبتدا اور خبر نظر آ رہے ہیں؟ مبتدا کیا ہے؟ ہدی اللہ. خدا ہے اصل میں, مرکب بن گیا اس لیے ہدی اللہ ہو گیا, اللہ کی ہدایت.
اب کیا ہوا جو ہے وہ اس کی خبر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ضمیر ایک بیچ میں آ رہی ہے، یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کسی کو یاد ہے؟ ضمیر الفصل. ٹھیک ہے، یہ آگے جا کے پڑھیں گے. یہ تاکید کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ضمیر جو پہلے آ جاتی ہے، اولئک ہم المفلحون، یاد ہے نا؟ وہاں پہ ہم نے کہا تھا ہم جو تاکید کے لیے آ گیا، اولئک میں تو اشارہ ہے ہی ان کی طرف کہ وہ سب ہیں، وہ سب فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم ایک اور کیوں آ گیا بیچ میں، ایک ضمیر اور آ گئی، تو یہ تاکید کے لیے آتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ ہوا جو ہے نا، اگر ہوا کو ہٹا بھی دوں میں تو جملہ پورا ہے، مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، انا کو ہٹا دیا میں نے، ہدی اللہ میں نے کہا کہ ہدا جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ الہدا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی اسی لیے آپ دیکھیں ترجمے میں ہو رہا ہے، وہ نہیں کہا گیا، وہی تاکید آ رہی ہے یہاں پہ. اس ضمیر کو یہاں پہ لانے سے تاکید آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ آگے چلیں. واہ، اور بھائی سب نے بولنا ہے اب کلاس میں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہفتے کا گیپ آ جاتا ہے، لوگ ریوائز کر کے نہیں آتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. تو زبان سب نے اب کھولنی ہے بھائی. کتنے لوگ ہیں کلاس میں؟ مجھے اتنی آواز آنی چاہیے پلیز. لا ان، لا کا پہلے ترجمہ کریں. ہاں، یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے. ان، اب یہ کون سا والا ان ہے؟ شرط. ہاں، ان جو ہے اب یہ ہاں شرط والا آ گیا، ادوات و شرط میں سے آ گیا. اب یہ فعل آ رہا ہے، اتبعتا، اشارہ کر لیں اس کا پلیز. اتبعتا، ٹھیک ہے، تقریباً ٹھیک ہے. کچھ لوگ 4 انگلیوں سے کر رہے تھے، پھر شاید سمجھ آ گئی ہے ایک پہ آ گئے. تو اتبعتا کون سا فعل ہے؟ یہ اتبع یتبع، تو ہاں، تو اتبعتا کا اشارہ پھر یہی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اوپر نہیں کرنا، نیچے ہی کرنا. اتبعتا، تو یہ فعل ماضی ہے کہ مضارع؟ فعل ماضی ہے نا. اور ہم نے کہا تھا ان کے بعد اگر فعل مضارع آئے گا تو وہ مجزوم ہو جائے گا. یہ اس کو پکا کریں بھائی، منصوب نصب اور مجزوم جزم والا. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کیا کرے گا؟ فعل مضارع اگر آئے گا اس کے بعد تو ہاں، اور وہ جو فعل مضارع آئے گا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل کون سا ہوگا وہ؟ کیونکہ ان شرطیہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے فعل الشرط. فعل الشرط. ٹھیک ہے، لکھ لیں اس کو اگر نہیں یاد رہ رہا ہے تو. یہ اتبعتا جو ہے یہ فعل الشرط ہے. اگر فعل مضارع ہوتا تو پیش کی جگہ جزم آ جاتی، مگر فعل مضارع نہیں ہے، فعل ماضی ہے. تو اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ فعل جو ہے محلن مجزوم ہے، اپنی جگہ کے اعتبار سے مجزوم ہے. ویسے فعل ماضی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ اپنی اعرابی حالت تبدیل نہیں کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو مبنی کہتے ہیں، سالڈ اپنے بیس پہ جمع ہوا. ٹھیک ہے، اتبعت اہواءہم. اہواء پڑھ چکے ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے. واحد ہے جمع ہے؟ کس کی جمع ہے؟ ہاں، کیا چیز ہوتی ہے؟ خواہش، نفس کی خواہش ہے. ٹھیک ہے، تو اہواءہم ان کی. ہاں، تو اب یہاں پہ اگر میں کہوں کہ یہ ان کے بعد فعل ماضی ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے. یہاں پہ فعل ماضی، اس کا فاعل آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ فاعل مفعول بتا سکتے ہیں آپ لوگ اس کا مجھے؟ انتا فاعل ہو گیا اور مفعول نظر آ رہا ہے. مرکب ہے یہ. آج انشاءاللہ ہم آج تو نہیں، میرا خیال اگلے لیسن میں پڑھیں گے اس کو. بعد، یہ میسج پڑھیں ذرا، اس کی کمپلین کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، چلیں.
بعد الذی، بعد الذی وہ جو، الذی ہے کیا اسم، اشارہ کس نے کہا ہے غلط. ہاں اسماء الاشارہ ہم نے پڑھے تھے ھذا اولائی ذالک اولائکا، پھر ھذی ہاں ہاؤلائی تلکا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے تھے. اور اسماء موصولہ ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ الذی، الذین، اور ہاں اللتی اور اللائی، ٹھیک ہے، اللاتی اللائی دونوں ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی اسماء موصولہ ہے، اس کے ساتھ پھر ایک جملہ آتا ہے جس کو ہم صلہ کہتے ہیں اس کا. تو یہ جملہ ہے جاءک من العلم، جاء آیا، کا آپ کے پاس، من العلم علم سے. ما لکا، ما کون سا والا ہوگا یہ؟ نہائی. لکا من اللہ من ولی ولا نصیر، ابھی 2 لیسن پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سب. ہاں ٹھیک ہے، یہ ریپیٹ ہو گیا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. چلیں ترجمہ بھی ہو گیا اور ترکیب بھی ہو گئی ساتھ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، اس کے باوجود اکثر لوگوں نے اور خاص طور پر یہود نے اس دعوت پر کوئی توجہ نہ دی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اسلام سے کنارہ نہ کر لیں اور ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں. ان کی اس تمنا کے جواب میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ سچی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تمناؤں کی پیروی میں نہیں کر سکتا. کسی کو خوش کرنے کی خاطر اس کی آرزو اور تمنا کو پورا کرنے میں لگ جانا در حقیقت اپنے آپ کو خودکشی کی طرف دھکیلنے جیسا ہے. ایسا انسان خود بھی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. آیت الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. اگلی آیت پہلے سن لیں. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك. صدق اللہ العظیم. اس میں تو میرا خیال ہے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، سب آپ کو آتے ہیں، جلدی جلدی ترجمہ کر لیں. الذین، وہ سب جو یا آتیناہم، آتینا کا اشارہ کریں، آتینا ہاں نیچے ہوگا اوپر نہیں ہوگا. آتینا ہم نے دیا، ہم ان کو کیا چیز؟ الکتاب. تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ الذین جو ہے یہ کون سا اسم ہے؟ ہاں اسم الموصول جمع ہے یہ، اس کے ساتھ جو صلہ آ رہا ہے یہ جملہ ہے. آتیناہم الکتاب، تو آتینا میں فعل اور فاعل نظر آ رہا ہے. فاعل کیا ہے؟ نحنو ہے نا، آتینا ہے تو فاعل نحنو ہو گیا، اور مفعول نظر آ رہا ہے ہم ہیں. یہ میں جان کے پوچھا کیونکہ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آج نوٹ کرانی میں نے آپ کو. مفعول کیا ہے اس میں؟ ہم اور کتاب دونوں ہیں، ٹھیک ہے. تو کس کو کہیں گے ہم مفعول؟ کتاب کو کہیں گے کہ ہم کو کہیں گے؟ ہاں اچھا، اب یہ بات آج نوٹ کر لیں، بہت کام آئے گی آپ کو. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جس کے 2 مفعول ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ والے بھی ہیں، مگر آپ فی الحال 1 اور 2 میں ہی رہیں، اچھا ہے ٹھیک ہے. 2 مفعول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ ان افعال کو دیکھا جائے گا، جیسے یہاں پہ دیا ہے، تو اگر میں نے دیا
کس کو دیا, جس کو دیا اس پہ اثر پڑ رہا ہے نا. میں نے جیسے آپ کو یہ دے رہا ہوں تو آپ ریسیو کر رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو ایک چیز جو میں نے دی, ٹھیک ہے, وہ اور جس کو دی, تو ایسے جو فعل آئیں گے نا, کس کو دیا, کیا دیا, ٹھیک ہے. ہاں, تو یہ دو مفعول آئیں گے. بہت زیادہ فعل نہیں ہے مگر ہیں, آتے رہتے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے. تو اس میں یاد رکھیے گا کہ ایک سے زیادہ مفعول بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ کچھ فعل ہیں ایسے جن کے ایک سے زیادہ مفعول ہوتے ہیں. آتا کی اس میں سے ایک ہے, ٹھیک ہے نا. جعلا جیسے ہے, ایک اور مثال دیتا ہوں, چلیں. کس کو بنایا, کیا بنایا, ٹھیک ہے. الکتابات, ہوم اور الکتاب دونوں اس میں ہو گئے. اچھا, اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, ان کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے, یتلونا ہو, یتلونا, اشارہ کریں یتلونا کا. ہاں ٹھیک ہے, یتلونا نہیں جمع ہوگا, ایک انگلی سے کیوں ہو رہا ہے بھائی, چھوٹے صاحب نیند آ رہی ہے, واو نون لگی ہوئی ہے نا, جمع والی نون نہیں ہے, نون الجمع کہتے ہیں اس کو. تو ہاں, یتلونا ہو, وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی, حق کا حق, ٹھیک ہے, تلاوتی ہی. تو جب اس کو ملا کے کہیں گے تو ہم کہیں گے حق کا تلاوت ہی, جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا. آگے آ جائیں, آگے کرسیاں خالی ہیں بھائی, ٹھیک ہے. اولئکا, جی مجھ سے پوچھے سوال, زور سے پوچھے, کوئی بات نہیں ہے, زور سے پوچھے میں بتا دوں گا. اولئکا, ہاں, وہی یؤمنون بھی, ایمان رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں اس پر. من یکفر, اب یہ اصل میں یکفر اصل میں کیا تھا, یک یکفرو ہے کہ یکفرون ہے, اگر ہاں تو ہاں یہ واحد ہے, جمع نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو من کون سا والا ہے یہ, ہاں, من جو ادوات الشرط میں سے, ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا, فعل مضارع کو مجزوم کر دیا, ٹھیک ہے. تو من کو آپ کیا کہیں گے, حروف جازمت المضارع میں نہیں آئے گا, یہ آئے گا ادوات الشرط میں سے آئے گا, کیونکہ من جو ہے یہ اسم ہے, یہ حرف نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات. من اور ما جس طرح بتایا تھا نا, یہ اسماء الشرط میں آتے ہیں. یکفر اس لیے, اب یکفرو جو تھا فعل, اس کو ہم کیا کہیں گے, کون سا فعل ہے یہ, نہیں شرط, ہاں فعل الشرط, ٹھیک ہو گیا, فعل الشرط. اور اس کی اعرابی حالت مجزوم. اب شرط کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ایک جزا بھی آ رہی ہوتی ہے, نظر آ رہی ہے کہیں, کہاں نظر آ رہی ہے, نہیں, اس شرط کی جزا نہیں نظر آ رہی یہاں پہ. ہاں, یہ ایک اور جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے, یکفر بھی, اگر شرط ہوتی تو ہوتا کہ جو اس سے کفر کرے گا تو یہ ہوگا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو اب ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ جملہ شرط اور جواب شرط ضروری نہیں ہے کہ دونوں اس میں ہو, بعض اوقات جواب شرط جو ہے وہ محذوف بھی ہوتا ہے, چھپا ہوا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے, لازمی نہیں ہر جگہ جو ہے وہ ادوات الشرط کے بعد شرط اور جواب شرط دونوں آئیں. ٹھیک ہو گیا. چلے, یکفر بھی کیا ہے,
کوئی جوڑیاں جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے کچھ آ رہا ہے؟ جار مجرور، ٹھیک ہے. ہاں، فا اولئک، اب دیکھیں ہم الخاسرون، ہم کیا آج میں نے بتا دیا آپ کو، ہم، ہاں اس کا نام بھی میں نے بتا دیا تھا، ضمیر الفصل، ٹھیک ہے نا، یہ فصل، فا صاد لام، ہاں ٹھیک ہے نا، یہ تاکید کے لیے آتی ہے. تو اب یہاں پہ یہی ہے فاولئک هم الخاسرون، اسی لیے اب دیکھیں ترجمے میں وہ سب لوگ نہیں کہا ہے، یہاں پہ ترجمہ کیا کیا گیا، وہی سب لوگ. تو یہ ہی جو آ رہا ہے نا تاکید کے لیے آ رہا ہے کہ وہ وہی. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہوگی یہ بات. چلیں باقی الخاسرون آپ کو آتا ہے. تو الحمدللہ دوسری آیت بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. الذین آتیناہم، کیا ہے، وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کی درست انداز میں تلاوت کرتے ہیں، وہ اسلام کو مان لیں گے. لفظ تلاوت کے دو معنی ہیں، یہ نوٹ کر لیں، تلاوت کرنا پڑھنا اور فالو کرنا اتباع کرنا. وہ کتاب کی تعلیمات پر ایمان لا کر اور عمل کر کے اس کتاب کی اتباع کرتے ہیں، یہ لوگ سچے اہل کتاب ہیں. در حقیقت یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا چکے اور اسلام میں داخل ہو چکے. ہمیں قرآن مجید کے تمام حقوق ادا کرنے چاہیے، اور یہ ہم QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں. جو حقوق ہیں ہم ہمیشہ ہر لیسن کے اینڈ پہ دعا کرتے ہیں. جو قرآن کے حقوق ہیں کون کون سے، پہلے تو اس کو صحیح، ہاں صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں غور کیا جائے، اسے اپنی زندگی میں لایا جائے، اس کو پھیلایا جائے. یہ سارے حقوق جو ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہ تمام حقوق ہم ادا کریں، تاکہ ہم آخرت میں صاحب قرآن والی کیٹیگری میں آ جائیں. اگر کوئی شخص کتاب کو دوسرے انداز میں پڑھے گا جس میں تدبر بھی شامل ہو تو اسے ایمان کی ہدایت مل جائے گی اور اس کے ایمان میں اضافہ اور مضبوطی پیدا ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نحو اپلائی کر کر کے آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا کہ اس سے صحیح فہم آتا ہے اور زیادہ اچھا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تدبر میں آپ کو ہیلپ اس سے ملے گی. جیسے ابھی ہم نے تاکید کی بات لفظی ترجمہ کریں تو آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ کس چیز میں تاکید آ رہی تھی، کس میں شرط تھی، کیا چیز تھی. وہ ایک سینٹینس پڑھ لیں گے صرف. مگر جب یہاں ہم دیکھتے ہیں نہیں، اچھا یہاں پر کیوں اسٹریس آیا، کیوں تاکید کی گئی، یہ وجہ تھی اس کی. یہ سینٹینس جو ہے اس میں کوئی چیز آگے آ گئی ہے، کوئی چیز پیچھے آ گئی ہے، کسی اور فارم میں آئی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پھر ہیلپ کرتی ہیں ہمیں صحیح فہم، زیادہ بہتر فہم میں اور تدبر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن میں موجود حلال و حرام کی پیروی کی جائے، الفاظ کو بدلے بغیر اور غلط مفہوم بیان کیے بغیر صحیح تلاوت کی جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تجوید کا کورس کرنا بھی ضروری ہے کہ صحیح تلاوت کر سکیں ہم. اور جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ ضرور اپنا ناظرہ ٹھیک کریں. اسی لیے ابھی ہم نے خود یہاں ICC میں بڑوں کا بھی ناظرہ شروع کروایا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، اس کا فلائر آیا ہوگا آپ لوگوں کے پاس. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی اس طرح پیروی کی جانی چاہیے، اسی طرح پیروی کی، یعنی کہ جو اس کا حق ہے کہ اس طرح پیروی ہونی چاہیے اسی طرح ہونی چاہیے. اور وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسی پیروی ہونی چاہیے قرآن کی؟ یہ ہم دیکھیں گے قرآن پھر سنت کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں کس طرح سے قرآن آتا تھا، اور پھر علماء سلف کی زندگی میں دیکھیں گے کہ قرآن کس طرح آتا تھا. یہاں پہ ایک دلچسپ نقطہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ایڈ کیا ہوا ہے. آتیناہم الکتاب میں ہم نے انہیں کتاب دی. الفاظ عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب اللہ ان لوگوں سے راضی اور خوش ہو. یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کے مطابق تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا اس کی. جبکہ اوت الکتابہ، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ ان لوگوں سے ناراض ہوا. یعنی کہ انہوں نے تو ان کو کتاب دی تو گئی تھی مگر وہ اس کتاب کے حامل ہی نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراضگی کا اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے جملے سے. اکثر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ مختلف ہوتا ہے، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے یہاں پہ.
تدبر اور تذکر کے کچھ پوائنٹس جو اس میں شامل ہیں ان کو دیکھ لیں. کچھ لوگ صرف اس لیے اسلام کو پسند نہیں کرتے کہ وہ سچائی کی اتباع نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ انہیں غلط معلومات ملی ہیں، یا اس لیے کہ شیطان نے انہیں کنفیوز کر دیا ہے. ایسے لوگ اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے اسلام کے تعلق سے غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. مشرکین مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی کوششیں کی تھی. ہمیں اس سے گھبرانا یا پریشان ہونا نہیں چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمیں نظر آ رہا ہو کہ غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، خاص طور سے یہ سوشل میڈیا کے تھرو اور اسکولوں کالجوں میں بھی، دوسرے پلیٹ فارم سے، پرنٹ میڈیا سے بھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ ون پیچھے سے کسی نے کچھ جواب دیا تھا. جی زور سے بولیے. سب سے پہلے تو خود ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اکوپڈ ہوں اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے. پھر سب سے ضروری ہے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں، اگر گھر میں بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، جن لوگوں کو اتنی نالج نہیں ہے، ان کو بھی صحیح نالج دی جائے، ان کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کا موقع فراہم کیا جائے، ترغیب دی جائے، تاکہ صحیح چیز جب پتہ ہوگی نا تو پھر جب غلط عقیدہ کہیں سے آئے گا یا غلط کانسیپٹ کہیں سے آئے گا تو کاؤنٹر کر سکیں گے، ورنہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جو بہن نے بات کی کہ اپنا علم جو ہے وہ ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھ کے پڑھیں. دراصل ایسی صورت حال ہمارے لیے ایک موقع ہوا کرتی ہے کہ ہم اسلام کے صحیح پیغام کو پھیلائیں. ہمیں حجاب، ایک سے زائد نکاح، خواتین کے مساوات وغیرہ کے تعلق سے اسلام کا صحیح موقف سمجھنا چاہیے، پھر اسے لوگوں کے سامنے مناسب انداز میں پیش کرنا چاہیے. کیونکہ یہ انہوں نے 3 چیزیں جو بتائی ہیں، عام طور پر ویسٹ میں سب سے زیادہ اٹیک ان چیزوں پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ 3 مثالیں دی ہوئی ہیں انہوں نے، مگر ہمیں اوور آل دیکھنا چاہیے کیونکہ آئے دن نئے نئے مسائل بھی کھڑے ہوتے رہتے ہیں. حدیث جو آج کے لیسن میں ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ آپ لوگ کریں گے نا؟ عن ابی موسیٰ الاشعری، عربی میں عن ابی موسیٰ پڑھ رہے ہیں نا، اردو میں جب ہم کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ابو موسیٰ الاشعری، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہاں ان نہیں لگا رہے ہیں تو اردو میں ابھی نہیں کہیں گے، پھر ہم ابو کہیں گے. ان کیا ہے؟ ہاں، تو پھر یہ ابھی پڑھیں گے ہم. ابو ابا ابھی میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی پڑھیں گے ہم. یہ اعرابی حالتیں اس کی اس طرح سے نہیں تبدیل ہوتی ہیں. آ جائے گا، کوئی بات نہیں، آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ یا کے ساتھ حالت جر میں جاتا ہے، الف کے ساتھ حالت نصب میں جاتا ہے، واؤ کے ساتھ اصلی حالت میں ہوتا ہے. آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی اتنا نہیں پڑھیں گے. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذی یقرأ القرآن کا الاترجتی. ہاں، یہ ایک نیا لفظ آ گیا ہے. مالٹا، اورنج وغیرہ کو ترنج کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. سنگترا اس کو آپ کہتے ہیں، تو عربی میں اورنج کہہ لیں، ٹھیک ہے. تو مثال اس کی کس طرح سے؟ سنگترے کی طرح، ٹھیک ہے. کیا مثال ہے؟ طعمها طیبن، ٹیسٹ اس کا، کھانا اس کا کیا ہے؟ ہاں. ریحها، خوشبو، اروما جس طرح کہتے ہیں نا. وریحها کیا ہے؟ طیبن، بہت اچھی، خوشگوار، ٹھیک ہے. الذی لا یقرأ القرآن تمرتی، تمر کہتے ہیں کھجور کو، عربی میں تمر کہتے ہیں کھجور کو. تو اس کی مثال کس طرح ہے؟ کھجور کی طرح، ٹھیک ہے. طعمها طیب، تو کھانا جو ہے خوشگوار، ٹھیک ہے، ٹیسٹ اس کا، ذائقہ خوشگوار ہے. ولا ریح لها، اس میں خوشبو نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ پڑھ لیا نا ہم نے، تمرتی. ہاں،
وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي وَمَثَلُ الْفَاجِر، فاسق فاجر کو بھی استعمال کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہاں، نافرمان، گمراہ، الذی یقرأ القرآن کمثل الریحانہ، ریحانہ ایک نہیں پھل ہی ہے یہ بھی ایک، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ ریحھا طیب، خوشبو تو اس کی بہت اچھی ہوتی ہے، وطعمھا مر، ذائقہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مجھے پتہ نہیں ہمارے یہاں یہ پھل ہوتا ہے، جنگلی جھاڑیوں واڑیوں میں اس طرح کے پھل ہوتے ہیں عام طور پہ کہ خوشبو ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو، مجھے پتہ نہیں کہ اردو انگلش میں اس کو ریحانہ جو ہے وہ کون سا پھل ہے، مگر بہرحال لا یقرأ القرآن، اب دیکھیں پہلے مثال آئی تھی فاجر الذی یقرأ القرآن، کہ وہ ہے تو گمراہ، ٹھیک ہے، مگر قرآن پڑھتا ہے، اچھا اب یہاں پہ اس فاجر کی بات ہو رہی ہے الذی لا یقرأ القرآن، قرآن نہیں پڑھتا، کمثل الحنظلۃ، حنظلہ ایک پھل ہے جو یہاں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، چھوٹا سا پھل ہوتا ہے بہت ہی کڑوا سا ہوتا ہے، یہ اس کے ٹرانسلیشن میں لکھا ہوگا اس کا نام دیکھیں، اندرائن اس طرح کچھ نام ہوگا، اندرائن ہے نا، ہاں اندرائن بھی اس کا وہ طبی والا نام ہے، دوسرا نام اور ہوتا ہے، چھوٹا سا دیکھنے میں لگے گا جیسے یہ اتنا بڑا سا واٹر میلن ٹائپ کا، اس طرح گرین سا کلر ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، چلیں تو اس کے بارے میں کیا، طعمھا مر، کہ اس کا ذائقہ کڑوا ہے، ولا ریح لہا، اور کوئی خوشبو بھی نہیں ہے اس کی، حدیث سمجھ لی ہم نے پوری، الحمدللہ، چلیں صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ ترجمہ آپ لوگ پھر پڑھ لیجیے گا اس کا، آیتیں الحمدللہ دونوں مکمل ہو گئی ہماری، ترجمہ ان کا دیکھ لیتے ہیں، پہلی آیت تھی اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہودی اور نہ نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں، کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں اور نہ مددگار۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کریں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو الحمدللہ آیات دونوں مکمل ہو گئی ہیں، اسباق دو وہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں۔ سچی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے، ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنی چاہیے، یعنی اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی آیات میں ہمیں غور بھی کرنا چاہیے اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، تیری کتاب کی پیروی کرنے سے بھٹکانے والوں کا شکار بننے سے ہماری حفاظت فرما، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر بھٹکانے کے لیے بھی لوگ قرآن کی آیات کا ہی ترجمہ کچھ توڑ موڑ کے اپنا مفہوم پیش کرتے ہیں۔ پلان کیا بنانا چاہیے، انشاءاللہ میں اپنے آپ کو تیار کروں گا تاکہ دوسروں کو اسلام کا پیغام بہتر سے بہتر طریقے پر پیش کر۔ اسماء اور افعال دیکھ لیتے ہیں، جو اسم ہمیں پہلے سے آتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ملتن اس کی جمع ہے مللن، یہ ہاں ملت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مذاہب کی بنیاد پر جو گروہ بنتے ہیں یہ وہ ہیں، جیسے ملت ابراہیم کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں کی ملت۔ ہوا اس کی جمع احوا ہم پڑھ چکے ہیں، علم کی جمع علوم، اور کتاب وغیرہ میں سب آتا ہے، ان ہوگا۔
علیمہ اور کفرا کی ٹیبل تو ہمیں آتے ہیں، اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں کسی 5 کے اندر، یہ تو پکا ہونا چاہیے سب کو. یہ کر لیتے ہیں. خسیرہ باب سمیہ سے خسیرہ یخسرو اخسر خاسر مخسور اور خسرن. ردیہ یردا آتا ہے، جلدی سے 6 چابیاں کر لیں اس کی. رضوان راضی. ہدا یادی ہمیں آتا ہے. جا تلا یتلو بھی ہمیں آتا ہے. اتبع یتبع. کون سا فعل ہے؟ فعل باب کون سا ہے؟ آتا یؤتی. کتاب. آمن یؤمن آتا ہے. ایمان. الحمدللہ. یہ میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے آیت کے درمیان میں یہ سارے کر لیے تھے کہ جازمت المضارع، ناصبت المضارع اور شرط والے دونوں. ٹھیک ہو گیا. چلیں گرامر میں آ جائیں. گرامر میں اب تک ہم نے 2 جوڑیاں پڑھ لی ہیں. پہلی کون سی تھی؟ جار مجرور. دوسری صفت موصوف. صفت اسم پلس صفت کہہ لیں، صفت کی جوڑی کہہ لیں، یا صفہ موصوف یہ بھی کہہ دیتے ہیں. اور ایک اور نام ادھر میں نے بتایا تھا، لکھا ہے کسی؟ ہاں یہ یاد رکھیں، اکثر استعمال ہوتا ہے یہ نعت اور منعوت. وہی ہے، نعت تعریف کو کہتے ہیں، تو منعوت اسی کا مفعول ہو گیا جس کی تعریف کی جائے. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ صفت اردو میں تو ہم عام طور پہ پازیٹیو کے لیے یوز کرتے ہیں نا، عربی میں پازیٹیو نیگیٹو دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. چلیں اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں. اب تک ہمیں یاد ہو چکا ہے کہ صرف اور نحو میں کیا ہے. نحو میں ابھی ہم یہ جوڑیاں پڑھ رہے ہیں جو جملوں میں استعمال ہوتی ہیں. پہلی جوڑی ہم پڑھ چکے ہیں جار مجرور کی. دوسری جوڑی جو ہے وہ یہ بھی پچھلی دفعہ پڑھ لی تھی، ابھی صرف اس کی جمع کی پریکٹس کرنی ہے بس. آج گرامر کوئی نیا لیسن نہیں ہے. پھر یہ اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے یہ والی جوڑی، اور یہ پھر نیکسٹ ویک انشاءاللہ. جملہ اسمیہ ہم نے پڑھ لیا تھا. جملہ اسمیہ کی پھر انا اور اس کی بہنوں کے ساتھ اعرابی حالت میں تبدیلی، کانا اور اس کی بہنوں کے ساتھ اعرابی حالت میں تبدیلی، اور پھر جملہ فعلیہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. تو جو 2 جوڑیاں پڑھی ہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو، یہ جار مجرور اور یہ صفت موصوف. ٹھیک ہے نا. تو واحد میں ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ بیتن کبیرون ہے. واحد میں ہم پچھلی دفعہ کر چکے ہیں، اس کی مشق بھی ہم نے کر لی تھی. آج جمع میں ہم کریں گے. ٹھیک ہے. یہ سب واحد کی تھی. واحد کی تو کر چکے ہیں نا ہم، بس اسی کی پریکٹس اب جمع میں کرنی ہے. اس میں بھی یہی ہوگا، اسم جو ہے اس کے ساتھ صفت ہوگی. یہ میں اس دن بات بتا چکا تھا آپ کو. 4 باتیں اس کے بارے میں بتائی تھی میں نے صفت موصوف کی جوڑی کے بارے میں. کون کون سی 4 باتیں؟ سب سے پہلی مطابقت ہوگی اس کے اندر، کس میں؟ جنس میں، عدد میں، اعراب میں، اور وسعت میں. وسعت کا کیا مطلب تھا؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. گڈ. باقی تو تینوں سب کو آتے ہیں، ایسا ہی ہے. تو اب دیکھیں، اگر ہم نے کہا کہ جنس میں مذکر تھا تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث، یہ والی بات کر لی تھی ہم نے. عدد میں ہم نے کہا تھا واحد ہے تو واحد، جمع ہے تو جمع، اور مثنیٰ ہے 2 والا ہے تو مثنیٰ ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں تو یہاں پہ یہ کیا ہے؟ جمع ہے مسلمون. اور اعرابی حالت کیا ہے؟
مرفوع جمع ہے تو چاروں انگلیاں کھڑی کر لی ہم نے. صادقون پھر اگر مسلمینہ ہے اور حالت نصب میں، اب یہ تو جملے یہاں پر تو ایک ہی جیسے لکھے ہوئے ہیں سارے، جملے سے پتہ چلے گا کہ مسلمینہ جو ہے وہ حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں ہے. تو اگر حالت نصب میں ہوگا تو مسلمینہ صادقین، اور اگر حالت جر میں ہوگا تو مسلمینہ صادقین. اور اگر ہم اس کو جملوں میں دیکھیں تو جاء مسلمون صادقون. کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ جاء فعل ہے، فاعل اس کا مسلمون ہے، اور اس کی صفت جو ہے وہ صادقون ہے. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. زید مسلمین صادقین، رآ فعل ہو گیا، زید اس کا فاعل ہے تو زید مرفوع ہو گیا، اور مسلمین صادقین حالت نصب میں ہوگا. سمع زید، سمع فعل ہے، زید فاعل ہے اس کا، من حرف جر ہے تو مسلمینہ مجرور ہو گیا، تو من مسلمینہ، اور اس کی صفت بھی پھر صادقین. ٹھیک ہو گیا. ال کے ساتھ ہوگا تو المسلمون صادقون، المسلمین صادقین، اور المسلمین صادقین. سب کو آتا ہے نا بھائی؟ اس لیے میں تھوڑا سا اسپیڈ میں جا رہا ہوں کیونکہ میں نے وہاں پہ آپ کو قرآن کی آیات میں ان چیزوں کی اپلیکیشن پہ زیادہ ٹائم لگایا تھا. تو اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ میں تیز جا رہا ہوں تو بتا دیں مجھے. ال کے ساتھ اسی کو جملے میں استعمال کر لیں بغیر پہلے ال کے کیا تھا. جاء المسلمون الصادقون، رآ زید المسلمین الصادقین، سمع زید من المسلمین الصادقین. تو قرآن سے کچھ مثالیں دیکھ لیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی ترجمہ کر لیں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا، القوم اور اس کی صفت ہے الظالمین. ٹھیک ہے نا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. ان یہاں پہ حروف جر میں سے آ رہا ہے تو القوم جو ہے یہاں پہ کیا ہوگا؟ مجرور ہو جائے گا، اور فاسقین جو ہے وہ اس کی صفت ہے تو وہ بھی اسی طرح آ جائے گی. قَالُوا إِنَّا ارسلنا الی قوم مجرمین. ارسلنا کیوں آ گیا یہاں پہ؟ مجہول ہے یہ. ٹھیک ہے نا. بھیجے گئے. ٹھیک ہے نا. تو ان سب نے کہا کہ بے شک ہم بھیجے گئے طرف قوم کس کے؟ مجرمین. تو الی حرف جر ہے، یہ جار مجرور کی جوڑی بن گئی. قوم مجرور تھا اس لیے مجرمین جو ہے یہ بھی مجرور ہو گیا. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. نماز میں تھوڑا سا ٹائم ہے تو اگلا لیسن شروع کر لیتے ہیں. کم سے کم ایک آیت تو ہم کر سکتے ہیں. تو میں وہیں سے شروع کروں گا. یہ جو اس کے بیک گراؤنڈ والی تھی، کیونکہ ابھی ہم نے پچھلی 2 آیتوں کے ساتھ یہی کیا تھا، تو اشارے صرف دیکھ لیتے ہیں. اب پہلا اشارہ ہم نے رادی نہ ہو یہود و نصارہ کر لیا تھا. دوسرا اشارہ ہوگا بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں. تو شارٹ میں ہے رادی اور بنی اسرائیل. یہاں پہ جو گزشتہ آیتوں سے اس کا تعلق بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے ایک لمبا خطاب کرنے کے بعد کہاں سے شروع ہوا تھا؟ کسی 2 سے شروع ہوا تھا. ایسے ہی 3 4 5 بھی آدھا ہو گیا. انہیں ان کا ماضی یاد دلانے کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور احسان یاد دلا رہے ہیں. کیا اسباق ہمیں اس سے مل سکتے ہیں؟ دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا، جہاں یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا، وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے پیغام کی پیروی کرنی ہے. اللہ کے انعامات کو یاد کرنے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے. قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، اس دن اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اس دن کو یاد رکھنے سے غلط جذبات اور خواہشات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے. ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر طرح کی کرپشن ہمارے ارد گرد میں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو شیطان بہکانے میں لگا رہتا ہے، پھر کچھ لوگ بھی بہکا رہے ہوتے ہیں کہ جی کر لیں، تھوڑی سی کرپشن ہے، یہ سب کر رہے ہیں.
ایسے ہی ہے نا. تو اس وقت پھر اگر ہم قیامت کے دن کو ایک تھوڑی دیر کے لیے احساس کر لیں کہ جب اس دن کھڑے ہوں گے تو کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ جی یہ تو سب کر رہے ہیں. اگر ایسا کر سکتے ہیں تو وہ پھر تو کر لیں, اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ نہ کریں. نیا لفظ اس پوری آیت میں, ان دونوں آیتوں میں کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے QZ 5 میں آتے آتے ہم نے اتنا سیکھ لیا ہے کہ پوری 2 آیتیں ہر لفظ ہمیں پہلے سے آتا ہے الحمدللہ. اور اس کے لیے آپ دعا دیں ڈاکٹر عبدالرحیم کو کہ اتنا اچھا انہوں نے کورس ڈیزائن کر کے آپ کو دے دیا ہے کہ آپ ایک سسٹم سے چلتے ہوئے سیکھتے جاتے ہیں. آیت نمبر 122 کو پہلے سن لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اب یہ آپ لوگ خیال رکھیں, پہلے اسی 2, 3, 4 وغیرہ میں کہتا تھا کہ جب آپ سنیں تو آپ کیا کریں, الفاظ جو آپ کو پہلے سے آتے ہیں ان کو عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں. تو اب جب آپ سنیں, کیونکہ اب آپ نے 5 بھی ماشاءاللہ سے آدھا کر لیا ہے, تو اب آپ تھوڑی سی نحو بھی ساتھ ساتھ فالو کرنے کی کوشش کریں. اس کی یہ کیا چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر, کوئی جملے کس فارم میں آ رہے ہیں, اعرابی حالتیں کیا ہے, اسماء کی فعل مضارع اگر ہے تو اس کی اعرابی حالت کیا آ رہی ہے, جملہ فعلیہ آ رہا ہے, اسمیہ آ رہا ہے, کوئی وہاں پہ حروف شرط میں سے کچھ آ رہے ہیں, حروف جازمت المضارع آ رہے ہیں, ناصبت المضارع آ رہے ہیں. اس طرح کی چیزیں بھی ساتھ ساتھ نوٹ کیا کریں, تو پھر تلاوت جب آپ لوگ کریں گے تو اس میں پھر آپ زیادہ انجوائے کریں گے اس کو. لفظی ترجمہ کر لیں. یا بنی اسرائیل, اس کی ترکیب ہم نے کی ہوئی ہے پہلے, آیا تو کئی دفعہ ہے نا, کبھی ترکیب کی ہے اس کی ہم نے, کیا فارم بن رہی ہے, کر لیں. کورس میں نہیں ہے ویسے, آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں آپ لوگ تو کر لیتے ہیں. یہ کیسے بنا ہے, ہاں بنا کیسے, کیونکہ اب اس کے بعد شاید ابھی کچھ دنوں تک نہیں آئے گا, اس لیے آج کر لیتے ہیں. یا جو ہے وہ کون سے والے حروف میں سے ہے, جو ہاں حروف ندا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے. تو حرف ندا کے بعد جو اسم اگر اکیلا آتا ہے نا, تو وہ اپنی اصلی حالت میں ہی رہے گا, حالت رفع میں ہی رہے گا. مگر اگر وہ آ جائے تعلق کی جوڑی کے ساتھ, جو آج ہم پڑھیں گے کہ ایک اسم کا دوسرے اسم سے تعلق بنتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں مضاف, ٹھیک ہے نا, اضافت والا. جیسے یہاں پر بھی آ رہا ہے بنی اسرائیل, تو یہ ایک تعلق بن رہا ہے ان کا آپس میں کہ بیٹے اسرائیل کے, کا کے کی, جیسے کتاب اللہ بیت اللہ ہے نا, یہ ایک تعلق بن رہا ہوتا ہے نا. یہ انشاءاللہ نیکسٹ اگلا جو لیسن ہوگا نا نیکسٹ ویک والا, اس میں ہم پڑھ لیں گے. یہ آخری جوڑی ہے تعلق والی, کتاب اللہ بیت اللہ سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں آپ, کا کے کی ترجمے میں آ جاتا ہے. تو جب ایسا آ جائے نا تو پھر وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. تو اب یہ بنی ہے کیا چیز, یہ دیکھ لیں ذرا. ابن کس کو کہتے ہیں, بیٹے کو. اس کی جمع کیا ہوگی, ابناؤ بھی ہوتی ہے اور بنون بھی ہوتی ہے, دونوں ہے جمع کیا ہوگی, ٹھیک ہے. بنون, بنون واؤ کے ساتھ اصلی حالت میں ہے, مرفوع حالت ہے. اب اس کی منصوب اور مجرور حالت کیا ہوگی, بنین, ٹھیک ہے نا. بنون سے بنین. یہاں پہ ایک نون ہوتی ہے جو ابھی حذف ہوئی ہوئی ہے, گری ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ یہ اس کے ساتھ مل رہا تھا. یہ ہم اس وقت پڑھیں گے جب تعلق کی جوڑی میں آئیں گے کہ نون کہاں چلی گئی, ٹھیک ہے. جیسے اس دن میں نے بتایا تھا, پچھلے ہفتے پڑھا تھا نا ہم نے, تبت یدا ابی لہب, تو اصل میں یدانی تھا, تو وہاں پہ بھی تعلق کی جوڑی بن رہی تھی کہ کس کے ہاتھ,
ابو لہب کے ہاتھ، ٹھیک ہے نا. تو یدانی ابی وہاں پہ اس لیے نون گر گیا تھا، یدا ابی لہب پڑھتے ہیں ہم اس کو. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، یہ بنین کی نون گر گئی ہے اور بنی اسرائیلہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک تعلق کی جوڑی ہے جو ہم نے نیکسٹ ویک پڑھنی ہے. یہ بنون سے بنین بنا، پہلے حالت نصب میں گیا اور پھر جب ملا اگلے اسم سے اپنے تعلق بنا تو پھر نون گر گئی ہے. اس کو نوٹ کر لیں، آگے پھر کہیں آئے گا پھر اس کو ریوائز کر لیں گے ہم. سلیبس میں بہرحال نہیں ہے آپ سے. چلیں اذکرو، اشارہ کر لیں جلدی سے، سب کو آتا ہے نا یہ تو، ٹھیک ہے. نعمتی اللتی، اذکرو فعل ہے، اس کا فاعل بتائیں. فاعل انتم ہو گیا. نعمت یہ کیا ہے؟ جس چیز کو یاد کرنا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہو گیا نا اس کا. اب یہاں پر بھی دیکھیں نعمتی جو ہے نا یہ تعلق کی جوڑی کے میری نعمت، ٹھیک ہے نا. یہ ہاں اللتی، اللتی کا اشارہ کریں. ہاں ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ الذی یہ والا ہے اور اللتی یہ والا ہے، تو اللتی مؤنث کیوں آیا یہاں پہ؟ نعمت کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا. انعمتو علیکم، و انی کو توڑیں ذرا، انا اور نہیں، انا کے بعد پھر یا ہے صرف. یا کون سی والی یا کہلاتی ہے؟ یہ متکلم والی، جو ضمیر ہم نے پڑھا تھا نا کتابی، اس میں اس طرح، ٹھیک ہے نا. تو انا پلس یا جو ہے وہ انی بن گیا، ٹھیک ہے. اور انا اور انا کسی جگہ ہم نے پڑھے، کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کس گروپ میں سے آتے ہیں انا اور انا؟ آج ہی ریویژن کیے، دیکھیں حروف، سب لوگ بولیں گے ایک دفعہ اور، کیونکہ پہلی دفعہ میں جواب نہیں آیا تھا. تو انا جو ہے وہ کن حروف میں سے ہے؟ یا اس کا دوسرا نام ہم نے کیا پڑھا؟ انا وا. تو عربی میں جب ہم ترکیب میں دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہوگا کہ انا جو ہے من حروف مشبہ بالفعل، یا کہا جائے گا من انا وا خواتہا، کہ ان میں سے ہے، یہ اس گروپ میں سے. تو اب انا کے بعد ہم نے پڑھ لیا، انا کے بعد جو اسم آتا ہے اسی کی حالت ہوتی ہے اعرابی، منصوب ہوگا نا وہ. تو یہاں پہ انا کا اسم نظر آ رہا ہے آپ کو؟ انا کا اسم نظر آ رہا ہے، اسم و انا یا ضمیر جو ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا اسم ہو گیا، ٹھیک ہے. خبر نظر آ رہی ہے؟ یہ ضمیر کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا اسم ضمیر ہے، یہ تو اس لیے ہم نے یا کہہ دیا. ہاں اگر آپ ویسے کہیں گے کون ہے تو پھر وہ انا ہو جائے گا، مگر یہاں پہ اس جملے میں تو ضمیر ہے نا، اس لیے. تو جو میرا سوال تھا وہ رہ گیا. ہاں میں نے کہا تھا جملہ اسمیہ کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خبر جو ہے نا وہ ایک اسم نہیں ہوگی، وہ پورا جملہ ہوگا. تو اب ہم نے انا کا اسم کہا تھا حالت نصب میں ہوتا ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے پورا جملہ جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو یہ جملہ پورا محلن مرفوع. کلیئر ہو گئی بات کہ انا کی خبر مرفوع، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیونکہ جملہ ہے پورا تو یہ جملہ پورا محلن مرفوع ہو جائے گا. فضلتکم، فضلتو اشارہ کریں فضلتو کا، ٹھیک ہے. ہاں اور کم فاعل مفعول بتا دیں اس کا. فاعل کیا ہے؟ پہلے فاعل بتائیں نا. فضلتو کا فاعل، ہاں، اور مفعول انتم، ٹھیک ہے. علی العالمین تو آپ کو آتا ہے. کون سی جوڑی ہے؟ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک.
چلے بہت سارے تاریخی واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں کئی نبیوں کو بھیجا, نیز ان میں سے بعض کو بادشاہ اور حاکم بنایا. یہ سارے انعامات انہیں نہ ہی ان کی ذاتی محنت کی وجہ سے ملے تھے اور نہ ہی ان کے مستحق تھے, بلکہ انعامات صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے تھے. اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھنا ہم کو اللہ سے قریب ہونے, مخلص بننے اور اس کا فرمانبردار بننے میں مدد کرتا ہے. اللہ کے احکام کی پیروی کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ تکبر پر اتر آئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا, اس کے احکام کا مذاق اڑایا اور اپنی بیکار رسموں اور خرافات پر فخر کرنے لگے. انہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے تھا, لیکن اس کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے. سوچئے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہمیں بھی بہت سارے انعامات سے نوازا گیا ہے. سب سے اہم انعام یہ ہے کہ ہمیں قرآن عطا کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دوسری امتوں والے جو ہیں یہ اس چیز پہ رش کرتے تھے مسلمانوں پہ کہ تم لوگوں کو ایک ایسی کتاب دے دی گئی ہے کہ جو فائنل بک ہے, ہم تو انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح پھر آخری رسول کی امت میں ہم, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. وہ لوگ ابھی بھی آخری نبی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اپنے حساب سے. ان کی شریعت ہی مکمل نہیں ہوئی ابھی تک. باقی ادیان والے جو ہیں, ہمارے لیے انعام دوسرا ہو گیا. بہت بڑے بڑے انعام ہیں, اگر ہم شکر کریں اس کے اوپر جتنا بھی وہ کم ہے. تو الحمدللہ یہ والی آیت مکمل ہو گئی. آخری آیت بھی میرا خیال ہے کر لیتے ہیں. ہاں سن لے پہلے اس کو. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. 3 دفعہ دیکھیں آپ, انہوں نے اس کو ریپیٹ کیا. امام کعبہ ہے, یہ اسی کی ریکارڈنگ ہے. یہ پتہ ہے نا کس کی قرات ہے آپ لوگوں کو؟ میرا خیال ہے بتا چکا ہوں میں پہلے. ماہر المعقلی, ہاں یہ ان کی قرات ہے. اور یہ جو خانہ کعبہ کے امام ہیں, کیوں پڑھا انہوں نے اس آیت کو 3 دفعہ کیوں ریپیٹ کیا؟ یہ اتنی امپورٹنس ہے, اس کو سمجھنا چاہیے, اس لیے انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے 3 دفعہ ریپیٹ کیا. چلیں ترجمہ کریں اس کا. اتقو, اشارہ کریں اتقو کا سب لوگ. رائٹ اور لیفٹ میں تو کچھ فرق ہونا چاہیے. چلیں اتقو یومن لا تجزی نفس عن نفس, جان کہہ لیں یا شخص کہہ لیں, شیئن و لا یقبلو, یقبلو کو پہلے اشارہ کریں. ایک انگلی ہے کہ 4 انگلی ہے؟ رائٹ ہینڈ ہے کہ لیفٹ ہینڈ ہے؟ رائٹ ہینڈ ہے. یقبلو, ہاں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد مجہول کا صیغہ ہے کہ نہیں قبول کیا جائے گا. مجہول اس دن ہم نے پڑھ لیا تھا, جب فعل مجہول آتا ہے تو اس کے بعد مجہول کا فاعل تو نہیں ہوتا ہے نا, تو کیا کرتے ہیں ہم, اس کا جو مفعول ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں, اس کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں, اس کو ترقی دے کے نائب الفاعل بنا دیا جاتا ہے. اور نائب الفاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو آج نظر آ رہا ہے ادھر ہے نائب الفاعل اس کا, عدل. حالت کیا ہے اس کی؟ اعرابی مرفوع. کلیئر ہو گیا کہ نائب الفاعل بس فوراً نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ درمیان میں ایک جار مجرور کی جوڑی آ گئی ہے. تو جار مجرور کی جوڑی کے بارے میں بھی کر لیں بات کہ جب ہم اس طرح کے جملوں کی ترکیب کرتے ہیں نا, چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو, جب بھی جار مجرور کی جوڑی آئے نا تو اس کو آپ پہچان لیں کہ یہ کسی کے متعلق ہے. کسی بھی چیز کے متعلق ہو سکتا ہے, وہ فاعل کے متعلق ہو سکتا ہے, فعل کے متعلق ہو سکتا ہے,
اسم فاعل ہے، مفعول ہے، وہ 8 چیزیں پھر کبھی پڑھیں گے، پھر کبھی نہیں مطلب کسی 6 میں انشاءاللہ پڑھیں گے سوری انشاءاللہ کسی 6 میں پڑھیں گے، مگر بس یہ دیکھ لیں گے جب ترکیب آ رہی ہو نا تو آپ نے تو پہچاننا ہے، ابھی تک جو پڑھا ہے وہ پہچاننا ہے نا، وہ کیا چیزیں پڑھی ہیں آپ نے ابھی تک؟ 3 جوڑیاں پڑھ لی ہیں آپ نے، 2 جوڑیاں پڑھی، تیسری ابھی پڑھنی ہے نماز کے بعد انشاءاللہ۔ اور آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ اسم پڑھا ہوا ہے، جملہ اسمیہ میں اس کی مبتدا پڑھا ہوا ہے، خبر پڑھی ہوئی ہے آپ نے، جملہ فعلیہ کے اندر فعل پڑھا ہوا ہے، فاعل مفعول پڑھا ہوا ہے۔ ان چیزوں کو جب پہچاننا ہو ترکیب میں یہی کام ہوتا ہے نا، تو جیسے ہی جار مجرور کی جوڑی آ جائے نا اس کی طرف سے آنکھ بند کر لیں کہ یہ تو کسی کے متعلق ہوگا، اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو نوٹ کر لیں، کام آئے گی ہمیشہ ترکیب کرتے ہوئے۔ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں یقبلو جو ہے یہ فعل مجہول آ گیا، اب اس کا نائب الفاعل فوراً تلاش کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ شاید اسی میں کہیں چھپا ہوا ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ایک یہ کہ آگے مرفوع حالت میں اسم نظر آ رہا ہے تو یہ نائب الفاعل ہے۔ ادب وا لا تنفعو ہا، تنفعو کا اشارہ کریں، جلدی سے کرنا ہے، تنفعو میجورٹی نے کچھ ٹھیک کر لیا ہے، ویسے خاص طور پر لیڈیز تو تقریباً سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے، مگر ادھر کچھ کنفیوژن چل رہی ہے ابھی آگے کیوں سامنے کیوں ہوگا؟ تنفعو انتا ہے کہ ہیا ہے؟ کیوں نہیں پتا چل رہا ہے؟ دیکھیں ابھی ٹرانسلیشن کو مت دیکھیں والا تنفعو ہا کی جو ضمیر آ رہی ہے وہ کس کے لیے آ رہی ہے؟ یہاں پہ نفس کی بات ہو رہی ہے۔ تنفعو اب انتا انتا تو پھر تو مذکر ہوگا، اگر کسی غائب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اور نہیں تم نفع دو گے اس کو، یہ ترجمہ تو ہم نہیں کر رہے نا اس کا، یہ بات ہی نہیں بنے گی اگر یہ میں کہہ دوں اور تم نہیں نفع دو گے اس کو، پھر شفاعتن کیا چیز آ گئی ہے؟ کوئی سینس نہیں بنا نا، اس لیے ہم کہیں گے اور وہ نہیں نفع دے گی اس کو کیا چیز؟ شفاعت۔ اب یہ مؤنث ہے تو اس لیے تنفعو جو ہے وہ ہیا تنفعو ہے۔ کلیئر ہو گیا سب کو؟ یہ نوید میں نے کہا ابھی آپ سوچ رہے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انتا تنفعو یہی تو پریکٹس کرا رہے ہیں آپ، کلاس میں آ رہے ہیں اسی پریکٹس کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آستے آستے آپ دیکھیں گے پھر فوراً ہونے لگے گا، جب Q6 میں آپ آئیں گے تو پھر جلدی سے اشارہ کر دیا کریں گے یہ والا ہے کہ یہ نیچے ہے، اوپر ہے، 1 انگلی ہے، 2 4 انگلیاں ہیں، ساری چیزیں۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، جس چیز کی بات ہو رہی ہے، ہاں خیر آپ دیکھیں نا کس حالت میں آ رہی ہے، مرفوع ہے نا، ٹھیک ہے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ آتا ہے سب کو یہ تو، ٹھیک ہے نا، يُنصَرُونَ کا اشارہ کر لیں، رائٹ ہینڈ کے لیفٹ ہینڈ؟ اب لیفٹ کیوں ہوگا؟ ٹھیک ہے، مجہول ہے، جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں ہم تاکید کے لیے ضمیر پہلے آ گئی ہے، ولا ینصرون سے بھی بات تو پوری ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، مگر تاکید کے لیے ایک اور ضمیر آ گئی ہے۔ تو ترجمہ ہم نے کر لیا ہے الحمدللہ، اور ترکیب میں کوئی اتنی خاص چیز تھی نہیں، اس کی کوئی چیز آ رہی ہے ایسی اس میں؟ میرا نہیں خیال ہے، سوائے اس کے کہ یہ مجہول والا صیغہ آ گیا، اور تو کوئی چیز نہیں آ رہی۔ اپنی توجہ بھٹکنے مت دیجیے، قیامت کے دن کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھیے، اگر کوئی انسان آخرت کے دن کو یاد رکھے گا تو شیطان اسے کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، اور وہ ہمیشہ حق کی پیروی کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو یا اس کی خواہشات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اس دن اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا، کہ امام صاحب نے بھی 3 دفعہ اس کو پڑھا، اس دن کوئی انسان کسی دوسرے کی جگہ ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا کہ جی آج ہم دنیا میں کرتے ہیں نا یہ غلطی ہو گئی، یہ تو اس کی وجہ سے کی تھی، یہ غلطی مجھ سے اس لیے ہو گئی کہ اس نے یہ کیا تھا، ذمہ دار کوئی اور ہے، مطلب غلطی تو میں نے کی ہے، گناہ میں نے کیا ہے، یا جو بھی جرم ہے میں نے کیا۔ آج کل یہ ہوتا ہے یہ جرم آپ نے جرم کیا تھا، ہاں جی وہ اس وجہ سے کیا تھا، اس نے ہی کر دیا تھا تو وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، ذمہ دار ہر شخص اپنے اعمال کا خود ہوگا۔
پھر کوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی کہ مجھ سے میری ساری دولت لے لو اور میرے گناہ کوئی لے لے. ایسا نہیں ہوگا. اس دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے, وہاں کچھ نہیں ہوگا. کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی. یہ بھی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی کسی کی سفارش جو ہے نا اس دن کام نہیں آئے گی. ہاں, سفارش کے بارے میں کیا ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے اور جس کے لیے اجازت دیں گے, تو کیا ہمارے لیے اجازت ملے گی کسی کو, اس کے لیے پھر ہم ڈیزرو کریں گے تو ہوگا. تو اگین وہی والی بات ہے کہ پھر آج ایسے عمال کر لیں کہ ہم ڈیزرو کریں اس چیز کو. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی طاقت کچھ بھی مدد نہ کر سکے گی. چلیں یہاں پہ ہم بریک کر لیتے ہیں, حدیث پھر بریک کے بعد آ کر کے انشاءاللہ کر لیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. نماز کی بریک کر لیتے ہیں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بریک سے پہلے جہاں پر ہم نے یہ لیسن اسٹاپ کیا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں. حدیث جو اس سبق میں ڈاکٹر صاحب نے شامل کی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 7382. آئیے شروع کرتے ہیں اس کو, اور وہی ہم کوشش کریں گے عربی میں سمجھنے کی. اس کو پہلے ترجمہ آپ لوگوں کو جو الفاظ آتے ہیں, تقریباً سبھی آتے ہیں ویسے, سوائے میرا خیال ہے ایک لفظ ہے جو اس میں نیا آئے گا, باقی سب لفظ تو میرا خیال ہے ہم پہچانتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. ان ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقبض اللہ الارض. یقبض قبضہ کرنا, پکڑ لینا, کہتے ہیں جسے قبضے میں ہے تو وہ پکڑ لینا, ٹھیک ہے نا. یہ فعل مضارع پکڑے گا یا قبضے میں لے لے گا. کون؟ اللہ. فاعل مرفوع نظر آ رہا ہے تو بس اللہ. الارض, ٹھیک ہے, مفعول, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی قبضے میں لے لے گا زمین کو. کب؟ یوم القیامت. یوم القیامہ. واہ یطوی, یہ لپیٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لپیٹ, اور وہ لپیٹ لے گا کیا چیز؟ السماء بیمینہ. یمین ہاں دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں, ہاں بیمینہ. ہاں اچھا, یہ بھی ایک چیز بتا دوں یہاں پہ, یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی جو بات آ رہی ہے, قرآن کی بہت ساری آیات ہیں. ایک جسٹ بائی دا وے بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کچھ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی اس طرح کی چیزیں آئیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو بس اس کو عربی میں ایسے ہی پڑھ لیں اور ایسے ہی ایمان لیں. اس پہ کوئی ضرورت نہیں اس کی تعویل کرنے کی. ہمیں نہیں پتا کہ نہ یہ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, نہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہے. بس جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہم اس پہ عربی میں ترجمہ بھی نہیں کرتے ہیں. وہ ترجمہ کریں گے پھر کوئی اور بات نکل آئے گی. تو عربی میں ہی اس کو پہچان لیں. جہاں پہ آ رہا ہے ثم استوى علی العرش, تو اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گیا. اب کیسے ہوا ہمیں نہیں پتا. سب سے بیسٹ چیز یہی ہے, وہ علماء کے لیے چھوڑ دیں بحث جو ہے, مفسرین کے لیے چھوڑ دیں اس بحث کو کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کی تعویل یہ ہے. بھئی ہم کون ہوتے ہیں قرآن کی تعویل کرنے والے؟ کوئی ضرورت نہیں ہمیں کرنے کی, کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے اس دنیا میں عمل کے لیے ہے. اس میں جو احکامات ہیں وہ محکم ہیں, جو متشابہات ہیں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کون لوگ اس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. تو کیا ہم ان میں شامل ہو جائیں؟ تو متشابہات کو چھوڑ دیں. جہاں پہ بھی قرآن میں حدیث میں جب بھی کوئی ایسی بات آئے نا کہ جیسے جنت اور دوزخ کے احوال کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی, ہمیں تو اس زمین کے فزیکل لاز کا پتہ ہے. آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ جی چاند پہ جب جاتے ہیں تو گریویٹی ڈفرینٹ ہے, مارس پہ جاتے ہیں تو ڈفرینٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے فزیکل لاز جو ہیں وہ اس کائنات سے باہر جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کے اندر جائیں؟ ہم ہاں اس میں ریسرچ کریں نا, سائنس یہ والی ریسرچ کرے.
یہاں پہ جو چیزیں ہیں، جب وہاں جائیں گے انشاءاللہ تو دیکھ لیں گے، اس کو سمجھ بھی لیں گے کہ وہاں پہ سائنس کیا ہے. اس میں جتنی احتیاط کی جائے اتنا ہی بہتر ہے، یہ میرا مشورہ ہے آپ لوگوں کو. چلیں، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یطوی السماء بیمینہ، لپیٹ لے گا آسمان اپنے دائیں ہاتھ میں. ثم یقول، وہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ فاعل کون ہے؟ ہاں، یقول انا الملک. ملک ہم پڑھ چکے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، تو میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں آج؟ تو یہ بات ہے کہ اس دن بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. تو آج جو زمین میں جو بھی بادشاہ ہیں ان سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقی بادشاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اس لیے یہ سوال کیا جائے گا کہ کہاں ہیں؟ جب زمین بھی قبضے میں لے لی اور آسمان لپیٹ دیا تو بادشاہ کی طرح آج زمین کے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حیثیت جو ہے نا وہ اس دنیا میں جس بھی مقام پہ جو بھی ہو اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی لیے کسی کا زور اس دن نہیں چلے گا قیامت والے دن کہ کچھ بات منوا لے اللہ تعالیٰ سے کسی کے لیے، یا اپنی کوئی سفارش کروا لے یا کسی اور کے لیے. کچھ ایسا نہیں ہوگا. یہ لیسن تھا، اس حدیث کو شامل کیا ہوا ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں. اس سے دونوں آیات کا ترجمہ ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت دی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی دوسرے شخص کا کچھ بھی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اسباق 2 اور پلان دیکھ لیں. دوسری تمام قوموں کے مقابلے بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا، جہاں یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا، وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے پیغام کی پیروی کرنا ہے. اللہ کے انعامات کو یاد کرنے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے. قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، اس دن اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اس دن کو یاد رکھنے سے غلط جذبات و خواہشات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے. ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنا شکر گزار اور فرمانبردار بندہ بنا دے. قیامت کے دن مجھے صرف اپنے ہی فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما. پلان ہمیں کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اللہ کے انعامات و احسانات یاد رکھوں گا، خاص طور پر جب بھی الحمدللہ کہوں اور ذکر کروں. اسماء اور افعال جو ان آیات میں آئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے بنی اسرائیل کا تو ہم نے کر لیا تھا، نعمتی، نعمتن اور نعم، اس کی جمع نعم. ٹھیک ہے. عالم کی جمع عالمون. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیوں عالمین کیوں آئی ہے؟ یہاں پہ الا حرف جر ہے، یہ حالت جر میں ہے، یعنی مجرور ہے. ٹھیک ہو گیا. چلو. یوم کی جمع ایام کی اسی ون سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. نفس کی جمع انفس، یہ بھی، اور نفوس دونوں ہوتی ہے، اسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں. اذکرو بھی ہمیں آتا ہے. یقبلو دیکھ لیں. قابلہ یقبلو کون سا باب ہوا؟ یہ سامعہ. 6 چابیاں کر لیں اس کی. قابلہ بلو اقبل قبول اور قبول، قبول کرنا اس کی. تنفعو نفع ینفع پڑھ چکے ہیں والا فعل ہم. چلیں باب فتح سے نفع ینفع انفع نافع منفوع اور نافع. اور شفاعہ کہاں سے آیا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. شفاع یشفع، شافع مشفوع اور شفاعت. چلیں نصر ینصر تو آتا ہے. جزا یجزی پوری گردان آتی ہے، ہم نے ہدا یادی کے وزن پہ کی ہوئی ہے. چلیں انعمتو، انعم ینعم، اس کا جو مخاطب والا صیغہ سورۃ الفاتحہ پڑھا تھا نا، انعمتا.
अनअमतु है ये, ठीक है। अनअमा कौन सा बाब होगा, ये बाब फाल होगा, ठीक है। और वजन क्या होगा इसका, अस्लम। चलिए 6 जाबियां कर लें इसकी। अनअमा, युनइमु, मुनइम, मुनअम और इनआम। फद्दलतुकुम, फद्दलतु कौन सा फेल आ रहा है, फद्दला युफद्दिलु, फद्दिल, मुफद्दिलुन, मुफद्दलुन और फदील, ठीक है। तफदील बाब। इत्तका यत्तकी पूरी गर्दान आती है इसकी, हमने की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रामर में इस तरह मैंने बताया था। आज हम तीसरी जोड़ी पढ़ लेंगे। 2 जोड़ियां हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें से ये जो 4 जोड़ियां हमने पढ़नी है। जार मजरूर की जोड़ी पढ़ ली हमने, सिर्फ मौसूफ की जोड़ी पढ़ ली। आज ये इशारा और इस्म है, यानी कि इशारे की जोड़ी कह लें, या इसको हम मुरक्कब इशारी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इनकी हमने प्रैक्टिस कर ली थी, तो इशारे के साथ। यहाँ पे तीसरी जोड़ी की बात करते हैं। अस्माउल इशारा हमने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से पढ़े हुए हैं, हाजा, हाउलाई, जालिका, उलाइका। उसके बाद लेफ्ट वाले आ जाए, हाजी, हाउलाई, तिलका, उलाइका, ये हमने पढ़े हुए हैं। अच्छा, अब इसमें सिर्फ 2 वाले नहीं पढ़े हैं हमने, ठीक है। तो हाँ, आजानी सर अभी छोड़ दें, आपके उसमें नहीं है, छोड़ दें। हाजा और हाउलाई ये आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। अगर 2 वाला आएगा तो दरमियान में इसके हाजानी भी हमने। जब आप हाजा कहते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, तो उस वक्त वो चीज खास हो जाती है, इसलिए इस लफ्ज के शुरू में अल लगा दिया जाता है। अब ये आप देख लें कि ऐसे तो कोई भी बैत, घर कोई भी हो सकता है ना। जब किसी की तरफ इशारा करोगे ये वाला घर, तो अब वो खास हो गया घर, या वो वाला घर तो अब वो खास हो गया, तो इसलिए खास करने के लिए फिर उसको अल लगा दिया। तो जो अस्मा जिनको हम मारफा कहते हैं, यानी कि वो खास हो जाते हैं, उनकी कोई पहचान हो जाती है, उसमें से एक आमिल ये भी है कि उससे पहले कोई फुल इशारा लगा हुआ होगा, ठीक है। तो हाजल बैतु, इसको इशारे की जोड़ी डॉक्टर साहब ने ये नाम दिया हुआ है इस कोर्स के अंदर, मगर मैं आपको साथ साथ असली नाम भी बताता जाता हूँ, इसलिए कि आगे जाकर के वही इस्तेमाल होने। तो जैसे शुरू में आपको कौन सी जोड़ी बताई थी हमने, हाँ, तो मुरक्कब, हाँ जारी था वो ना, हाँ जार मजरूर के नाम, तो ये मुरक्कब इशारी कह लें, ठीक है ना। और इसमें जो पहले इस्म आ रहा है, ये क्या है, इस्मुल इशारा, और दूसरा जो इस्म आ रहा होगा वो मुशारुन इलैह, यानी कि जिसकी तरफ इशारा किया गया। मगर खैर छोड़ दें अभी इसको, बस फिलहाल आप मुरक्कब इशारी समझ लें, ज़्यादा अच्छा है। तो अगर हाजा के बाद जो इस्म आ रहा है वो असली हालत में होगा तो हालत रफा में होगा, किसी वजह से हालत नसब में होगा तो मंसूब हो गया, और अगर हुरूफ जर के बाद आ रहा होगा तो ठीक है। तो हाजल बैतु मरफू हालत हो गई, हाजल बैता मंसूब हालत हो गई, और हाजल बैती मजरूर हालत। अब देखें यहाँ पे आ रही है जुमले में बैती, ठीक है ना, मेरा घर, हाजल बैतु, ये वाला घर जो है ना, अब ये असली हालत में आ रहा है, इसलिए मरफू हालत में आ रहा है, ठीक है। अब अगर ये जुमला इस तरह बन गया, रआ जैदुन हाजल बैता, देखा जैद ने ये वाला घर, तो अब अल बैता हो गया, ठीक है। उसके बाद जैदुन फी हाजल बैत, फी हरफ जर है, तो इससे फिर अल बैत जो है वो मजरूर हो गया, ठीक है। इसी तरह
हाजल मुस्लिमु, हाजल मुस्लिमा और हाजल मुस्लिमी, इनको भी जुमले में देख लेते हैं। जाआ हाजल मुस्लिमु, रआ ज़ैदुन हाजल मुस्लिमा, और समिअ ज़ैदुन मिन हाजल मुस्लिमी। अब जमा की इसकी मशक कर लेंगे। हाजा के साथ अल मुस्लिमु आ रहा है, जैसे हमने हुआ के साथ मुस्लिम पढ़ा था, तो वहां पे हम के साथ हमने मुस्लिमून, यहाँ पर भी ऐसी होगा। जब जमा बनाएंगे तो हाउलाई मुस्लिमून, और वही बात है कि रफा की हालत में, अस्ती हालत में होगा वाउनून के साथ, अगर नसब या जर है तो यानून के साथ होगा। हाउलाइल मुस्लिमूना मरफू हो गया, हाउलाइल मुस्लिमीना अगर हालत नसब में आ रहा है वो जुमले से पता चलेगा, और अगर हालत जर में आ रहा है, जाहिरी शक्ल तो दोनों की सेम है ना, जुमले से पता चलेगा कि उसकी हैसियत जुमले के अंदर क्या है, मंसूब है या मजरूर है। तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जाआ हाउलाइल मुस्लिमूना, ठीक है। रआ ज़ैदुन हाउलाइल मुस्लिमीना, यहाँ पे दो नुक्ते में से लगा लीजिएगा। समिअ ज़ैदुम मिन हाउलाइल मुस्लिमीना, ठीक है। कुरान से मिसालें देख लें। औहैना इलैका, और हमने वही की आपकी तरफ, क्या चीज, हाजल कुराना। तो यहाँ पे अल कुराना क्यों आ रहा है, इसलिए कि जिस चीज की वही की गई है वो है मफूल बन जाएगा, मंसूब होगा, इसलिए हाजल कुराना। इन हाजल कुराना यहदी, इन्ना के बाद जो इसम आता है वो पढ़ चुके हैं आप लोग, तो इसलिए इन हाजल कुराना यहदी। वलक़द दरबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसलिन, और अलबत्ता तहक़ीक़ हमने बयान किया। दरबा के तीन माना पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। बयान किया लिन्नासी लोगों के लिए, फ़ी हाज़ल क़ुरआनि इस कुरान में, मिन कुल्लि मसलिन हर तरह की मिसाल, ठीक है। इशारे के दूसरे अल्फाज कौन से हैं, ज़ालिका, और उसकी जमा है उलाइका। तो अब ये 6 हमने सीख लिया ना, कौन कौन सीख लिए, करें एक दफा रिवाइज। हाजा, हाउलाई, ज़ालिका, उलाइका, हाज़िही, हाउलाई, तिल्का और उलाइका वहां पर, ठीक है। और ये दो वाले जो मैंने बताए थे आपको, हाजा के साथ हाजानी कर लें, और हाजी के साथ हातानी, ता आ जाती है उसमें, मुन्नस वाली ता, ठीक है। चले, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है। टीचर बनने के लिए अगेन मैं कहूँगा कि आप लोग सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप इंशाल्लाह हम करीब अनाउंस करेंगे, इस दफ़ा यहीं पे करेंगे। आप सब लोग गर्दानें अपनी QC1 की जो है ना वो बहुत पक्की कर लें, उसकी प्री रिक्विजिट वही होगी कि गर्दानें सही आनी चाहिए। यहाँ पे शहरियार साहब बैठे हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप कर चुके हैं, करण शमीम बैठे हुए हैं, और किसने की हुई है टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप, यहाँ पे जाहिद साहब ने भी की हुई है, आपने भी की हुई है। अच्छा, पीछे लेडीज में भी 2 हैं, तो आप लोग पढ़ा रही हैं भाई जी, पढ़ाना शुरू करें बिल्कुल, क्योंकि पढ़ाए बगैर आप मास्टर नहीं बन सकते। तो सब लोग कोशिश करें पढ़ाने की, इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा। और असल बात यह है कि जो मकसद है जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि वी नीड मोर टीचर्स, तो आप लोग थोड़ी सी और मेहनत कर लें। QC5 आधा हो गया है, अभी टीचिंग की तरफ भी आए, ठीक है। चलें, दुआ कर लें, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, तो टीचिंग सबसे ज़रूरी ये है, और याद करने की तौफीक दे, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।